زبور 34۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی، اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا، اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، وہ خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور 35۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو۔ بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں۔ جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ریگدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا، اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے، اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔
لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند تجھ سا کون، جو غریبوں کو اس کے ہاتھ سے، جو اس سے زوراور ہے، اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں، اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں، جب وہ بیمار تھے، ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا، جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو۔ پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، آہا ہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے خداوند مجھ سے دور نہ رہ۔ اٹھ، میرے انصاف کے لیے جاگ، اور میرے معاملہ کے لیے اے میرے خدا، اے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، آہا ہم تو یہی چاہتے تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملوث ہوں۔ جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ زبور 36۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں۔ وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے۔ وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں۔ وہ بدی سے نفرت کرتا ہے۔
اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے، اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے۔ بد کردار وہاں گر پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔